رب کریم نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. فرمایا ایمان لانے کے میں 3 درجات بیان کر رہا ہوں. سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 1 قرآن کریم سورۃ بقرہ کا پہلا صفحہ. فرمایا ایمان لانے کے 3 درجات ہیں. صحابہ کرام ان تینوں درجوں پر پورے ہیں. نمبر 1 والذین یؤمنون بما انزل الیک. نمبر 2 وما انزل من قبلک. نمبر 3 وبالآخرۃ ہم یوقنون. 3 درجے ایمان کے ہیں. جو پہلے انبیاء آئے ان پر کتابیں اتری, اللہ کا پیغام آیا, انہیں سچا مانو کہ اپنے دور میں اللہ کی کتابیں ان پیغمبروں پر سچی اتری تھی. دوسرا درجہ ایمان کا پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر جو قرآن کریم اتر رہا ہے اس پر ایمان رکھنا لازم, فرض, واجب, ضروری ہے. نمبر 3 وبالآخرۃ ہم یوقنون. اس کے بعد قیامت پر پکا یقین رکھنا کہ قیامت آئے گی, یہ یقین رکھنا ضروری ہے. میں ختم نبوت کامل سے استدلال کر رہا ہوں. فرمایا قرآن کریم پر ایمان لانا, پہلی کتابوں پر ایمان لانا, قیامت پر ایمان لانا. کیا بتایا, سمجھایا, سنایا, باور کرایا جا رہا ہے. کہا پتہ چلا ایمان میں اللہ نے ختم نبوت کی بات کی ہے, ایمان لانے میں ختم رسالت کی بات کی ہے, ایمان لانے میں ختم شریعت کی بات کی ہے, ایمان لانے میں پیغمبر کریم کے بعد نئے نبی کے نہ آنے کا اشارہ دیا ہے. یہ کیسے؟ فرمایا آیت کے اسلوب کو دیکھیں, طرز بیان کو دیکھیں, طرز ادائیگی کو دیکھیں. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ نے پہلی کتابوں کی بات کی ہے, پھر قرآن کریم کی بات کی ہے, پھر قیامت کی بات کی ہے. رب بتانا چاہتے ہیں پہلی کتابیں بھی سچی, ایمان کے لیے ضروری, حضور پاک پہ اترنے والی کتاب بھی سچی, ایمان کے لیے ضروری. اس کے بعد قیامت کو ماننا. نیا نبی ہوتا تو درمیان میں بات ہوتی. وما انزل من قبلک کے بعد وما انزل من بعدک ہوتا کہ تیرے بعد جو اتریں گے کتابیں. اللہ نے تو بات کی بات نہیں کی. فرمایا حضور پاک کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, نیا نبی. چیچا وطنی کے دوستو غیرت سے بولیے, ایمانی غیرت سے بولیے, حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے, نیا نبی. بولیے بولیے, حضور پاک کے بعد قیامت آ سکتی ہے, نیا نبی نہیں آ سکتا. حضور کے بعد قیامت تو آ جائے, نیا نبی نہیں آئے. ہمیں اللہ کا قرآن اپنے ایمان میں بتاتا. سارا زندگی بندے کا وقت گزرتا رہتا ہے, قرآن کے پہلے صفحے پر ختم نبوت سمجھ میں نہیں آتی. یہ میں نے ابھی سورۃ فاتحہ کی بات نہیں کی, ورنہ سورۃ فاتحہ میں انعمت علیہم میں آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ختم نبوت کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں چلو میں اس پر بھی ایک جملہ کہہ دوں. یہ جو ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہر مسلمان اگر اکیلا نماز پڑھے تو نماز کے اندر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم موجود ہے. اس کا مطلب اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے. یہ دعا ہے حضور پاک کے راستے پر مضبوط رہنے کی, یہ دعا ہے شریعت محمدیہ پر کاربند رہنے کی, یہ التجا ہے حضور پاک کے قرآن کو تسلیم کرنے کی, یہ اللہ کے لیے ہماری ندا ہے شریعت پر کامل ایمان رکھنے کی. اللہ ہدایت پر مضبوط کر دے, ہدایت پر چلا دے, ہدایت کا راستہ دکھا دے. سنیں دعا کسے کہتے ہیں؟ جدید زبان میں کہوں درخواست کو کہتے ہیں, اپلیکیشن کو کہتے ہیں. اپلیکیشن کب دی جاتی ہے؟ یاد رکھو یہ اسکول ہے, میں نے اپنے بچے کو داخل کرنا ہے, اسکول کے گیٹ پہ آؤں گا, لکھا ہوگا ایڈمیشن از اوپن, ابھی داخلے جاری ہیں, تو پھر مجھے درخواست کا پرچہ مل سکتا ہے. ٹو دا پرنسپل میں نے درخواست لکھنی ہے, بچے کا ایڈمیشن داخلہ ہو جانا ہے, لیکن ایڈمیشن کلوز لکھا ہوا آ جائے, داخلے بند
بند ہو جاتے ہیں تو جب تک داخلے جاری ہیں اس وقت تک درخواستیں جاری ہیں. داخلے بند ہیں, درخواست بند ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے. کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا. کن پہ کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. لوگوں انعام ہوا اولیاء پہ, انعام ہوا شہداء پہ, انعام ہوا صحابہ پہ, انعام ہوا انبیاء پہ. حسن اولئک رفیقا, ان کے ساتھ یاری رکھو, بہتر یاری ہے. یہ درخواست ہر نماز میں کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. گویا درخواست اللہ کے لیے اللہ کو جمع کرائی جا رہی ہے, درخواستیں مل رہی. پتہ چلا امت محمدیہ میں امتی بننے کا داخلہ جاری ہے. حضور پاک کی امت میں آنے کا دروازہ کھلا ہے. رسول اللہ کی امت میں امتی ہونے کا شرف ابھی کھلا ہے. اگر حضور کے بعد ختم نبوت نہ ہوتی اور نبی آنا ہوتا, اہدنا الصراط المستقیم ختم ہو جاتا. لیکن اہدنا الصراط المستقیم کی درخواست قیامت تک جاری رہے گی تو ختم نبوت کا ڈنکا بھی قیامت تک بجتا رہے گا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, ترجمان اہداف مولانا عبدالواحد قریشی صاحب. یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم ہر نماز میں عقیدہ ختم نبوت کو پڑھتے, سمجھتے, سناتے, سنتے, لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اگر ہم غور کر لیتے, کوئی 1 گھنٹہ علماء کے پاس آ کر یہاں بیٹھتے, حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں آدھا گھنٹہ لیتے. حضرت دن میں 24 گھنٹے ہیں, 23 گھنٹے 30 منٹ آپ کے, مجھے آدھا گھنٹہ ختم نبوت پہ سمجھائیے. خدا کی قسم آج تم اپنی آئیڈیز پر ختم نبوت کے دلائل کو زینت بنا چکے ہوتے, لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے. میں حضرت کے بغیر اجازت ان سے پوچھے ہوئے آپ کو کہتا ہوں, آپ وقت نکالو, شیخ ٹائم دیں گے. مولانا آپ ٹائم دیں گے یا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں؟ دیکھ لیجئے حضرت ابھی حضرت آپ ٹائم دیں گے نا, یا اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں آپ وقت نکالو یار. میں خصوصاً کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکوں سے بات کر رہا ہوں, خصوصاً نیو جنریشن سے بات کر رہا ہوں جس کے سینے میں دین کا درد ہے, دین کا علم نہیں. آپ آؤ, سمجھو تو صحیح, پھر دیکھو کوئی قادیانی آپ سے بات کرنے پہ تیار ہوتا ہے یا نہیں. پھر آپ کے جو پاؤں اٹھانے کی باری آئے گی اور دشمن دم دھبا کے بھاگے گا. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھے, اللہ کی قسم کئی بار دیکھے. قادیانی وعدہ کر کے جاتے تو پھر نہیں آتے, یا قسمت میں ہدایت ہوتی ہے تو پھر اللہ لے آتا ہے. تو میرے دوستو, آپ میں ہر بندہ دلائل کا ایٹم بم بن سکتا ہے, لیکن تب جب آپ علماء کو ساتھ, اپنے علماء کو وقت دو, جب آپ ان کے پاس بیٹھو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.